بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ کیا عورتوں کا فتویٰ دینا جائز ہے۔ یہ سوال تھا کل، جس کا پہلا حصہ کل ہم پیش کر چکے ہیں، اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کون سے عورتیں ہیں جنہیں امام زیبی نے دین کا علم اور سمجھ رکھنے والی قرار دیا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں جن کا ذکر کیا ہے، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، امام زیبی نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے نمبر 1 صفیہ بنت شبیہ، زیبی رحمۃ اللہ نے کہا صفیہ بنت شبہ بن عثمان بن ابی طلحہ، فقہ اور عالمہ۔ نمبر 2 ام درادہ، زیبی رحمۃ اللہ نے کہا ام درادہ خاتون علیمہ، فقہ، وہ ام درادہ صغرا چھوٹی ہیں۔ اس نے اپنے شوہر ابو درادہ سے اور سلمان فارسی کا بن عاصم اشری، عائشہ، ابو ہریرہ اور بہت سے دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ علم نقل کیا ہے۔ انہوں نے ابو درادہ کو پورا قرآن سنایا جب وہ بہت چھوٹی تھی، اور وہ ایک طویل زندگی گزاری اور اپنے علم اور اعمال صالح اور زید کے لیے مشہور تھی۔ نمبر 3 پہ انہوں نے جن کا ذکر کیا ہے وہ ہے معاذہ۔ زیبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں معاذہ بنت عبداللہ خاتون علیمہ، صحابہ الدویہ بصریہ کی والدہ، مت کی عبادت گزار معروف مثال صلاح بن اشیم کی بیوی۔ انہوں نے علی بن ابی طالب، عائشہ اور بشام بن عامر سے روایت کیا ہے۔ نمبر 4 بنت حنملی، زیبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عالم فقہ، مفتی امت الواحد بنت الحسین ابن اسماعیل، اسے اس کے والد نے سکھایا اور ان سے روایت کی۔ اسماعیل وراق اور عبد الغفار الحسمی سے بھی انہوں نے قرآن اور شافعی کے فقہ حفظ کیا، اور وراثت کے حصے سے عربی زبان اور دیگر مضامین پر انہیں عبور حاصل کیا تھا۔ برفقانی نے کہا وہ ابو علی بن ابی بریرہ کے ساتھ فتویٰ دیتی تھی۔ کسی اور نے کہا وہ فقہ میں سب سے زیادہ ماہر لوگوں میں سے تھیں۔ نمبر 6 عائشہ بنت حسن بن ابراہیم، متوفی 460 عیسوی، مبلغہ عالمہ، راوی حدیث، ام الفتح، صحابیان۔ ابن سمانی کہتے ہیں میں نے حافظ اسماعیل سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نیک عورتوں کو نصیحت کرنے والی عالمہ۔ نمبر 7 فاطمہ القداق، زیبی رحمۃ اللہ نے فرمایا فاطمہ بنت السعد زید ابو علی الحسن بن علی الداق، شیخ مت کی عبادت گزار، علیمہ ابن البنین، صوبہ اہلیہ السناد، ابو القاسم القشری اور اس کے بچوں کی ماں۔ نمبر 8 بنت زبا، زبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخہ، عالمہ، قاری قرآن، نیک خاتون، لمبی عمر والی، نشاپور کی مشہور حدیث راوی، ام الخیر فاطمہ بنت علی ابن مظفر ابن حسین ابن زیال بن اجلان بغدادی۔ نمبر 9 پہ زیبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں شیخہ علیمہ فاطمہ بنت البغدادی، سالہ خاتون تھی، لمبی عمر والی، عثمان کی مشہور حدیث راوی، ام الباب فاطمہ بنت محمد بن ابی سعد احمد بن حسن بن علی ابن بغدادی۔ یہ ان نیک خواتین کی فہرست ہے جو عالم اور مفتی تھی۔ اسلام کسی بھی صاحب علم مرد یا عورت کو فتویٰ دینے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دینے سے نہیں روکتا۔ تو دوستو، ہمیں بتانا چاہیے کہ مفتی ہوئے اور قاضی جج ہوئے میں سے فرق ہے۔ فتویٰ جاری کرنا لوگوں کو شرعی حکم سے آگاہ کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے کرنے کا اہل ہو تو اسے اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ جہاں تک قاضی ہونے کا تعلق ہے، مذہبی کتابوں کی شواہد اور امت مسلمہ کا عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عورت کو قاضی نہیں بنایا جا سکتا۔
اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔